اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. رواه احمد. حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو مصیبتوں میں ڈال کر آزماتے ہیں، چنانچہ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے صبر کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو بے صبری کرتا ہے اس کے لیے بے صبری لکھ دی جاتی ہے، پھر وہ روتا اور پٹتا ہی رہتا ہے۔ بہت اہم حدیث ہے یہ، اور اگر ہم اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو ہم سب پریشان رہتے ہیں، اور ہم سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی آزمائش آتی رہتی ہے۔ کوئی بھی ایسا گھر نہیں جو شکایت نہ کرے کہ ہمارا بیٹا پریشان، ہماری بیوی پریشان، ہم خود پریشانی میں ہیں۔ تو یہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ محبت فرما رہا ہے ہم سے، اور جب جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے تو پریشانی بھیجتا ہے۔ آپ کے سامنے صحابہ کرام کے واقعات موجود ہیں۔ اگر میں تذکرہ کرتا چلوں، صحابہ کرام کا تذکرہ کروں تو ایک لمبی رات گزر جائے گی۔ ہم مختصراً آپ کے سامنے صحابہ کرام کی قربانیوں کو پیش کرتے ہیں۔ سن 5 ہجری کی بات ہے، سن 5 ہجری یا 5 ہجری کو رکھ دیتے ہیں، ابھی اس سے پہلے کی بات میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ 3 لوگوں پر مشتمل، جس میں عمار بھی تھے، حضرت یاسر تھے اور حضرت سمیہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو یمن سے آئے تھے مکہ، اور جن کا ایک کوئی غائب ہو گیا تھا، ان کو تلاش کرنے کے لیے وہ لوگ یمن سے مکہ آئے تھے۔ توجہ کی ضرورت ہے۔ مکے میں جب خبر ملی کہ مکے میں ایک شخص ہے جو کہتا ہے میں محمد ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو، تو ان تینوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ لیکن جو مکے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جب ان کو خبر ملی کہ یہ 3 وہ لوگ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، ان لوگوں نے مل کر ان تینوں کو باندھ دیا۔ ایک رسے ایک کھمبے میں ان کو باندھا، ایک کھمبے میں ان کو باندھا، اور ایک کھمبے میں ان کو باندھ دیا۔ وہ تینوں کون تھے؟ حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور حضرت عمار۔ حضرت یاسر شوہر ہیں، حضرت سمیہ بیوی ہیں، حضرت عمار یہ بیٹے ہیں۔ ایک گھر کے 3 لوگ، بیوی، شوہر اور بیٹا، اور یہ تینوں لوگوں کو باندھ دیا گیا ہے۔ دشمن سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ میں کوڑا ہے، اور تینوں کی پیٹائی بے تحاشا ہو چکی ہے، اور سب سے کہا جا رہا ہے کہ اس دین کو چھوڑو، محمد کو چھوڑو، کا نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت سمیہ نے کہا نہیں چھوڑ سکتی، حضرت یاسر نے کہا نہیں چھوڑ سکتا، عمار نے کہا نہیں چھوڑ سکتا، آپ مجھے مارو، جان سے مار دو۔ اب دیکھیے کہ ابھی آئے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنی ہے اور ایمان فوراً قبول کیا، بہت گہرائی تک نہیں گھسے ہیں، لیکن ایمان میں وہ چاشنی تھی، ایمان کا وہ مزہ مل چکا تھا کہ ایمان کو میں نہیں چھوڑ سکتا، اب میری جان لے لو، میں اب ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سب سے پہلی باری آئی حضرت سمیہ کی۔ ابو جہل جو ہمارے نبی کے سب سے کٹر دشمن، ہمارے نبی کا سب سے کٹر دشمن تھا ابو جہل، اس ابو جہل نے ہاتھ میں نیزہ لیا اور اس نیزے کو مارا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ پر وہ نیزہ لگا، اور اسی وقت وہ شہید ہو گئی، وہ مر گئی اسی وقت۔ اللہ کے راستے میں سب سے پہلا خون بہا تھا، یہ اللہ کی طرف سے مصیبت تھی، صبر کیا، جنت مل گئی۔ اب باری آئی حضرت یاسر کی، اب شوہر کی باری آ رہی ہے، اسی دین کے خاطر ان کے دونوں ہاتھوں میں 2 گھوڑے، پیروں میں 2 گھوڑے باندھ دیے گئے، اور چاروں گھوڑوں کو چاروں طرف دوڑا دیے گئے۔ کیا حال ہوگا؟
یہاں دو لوگ مل کر کے آپ کے دو پیر کھینچیں اور دو لوگ مل کر کے آپ کے دو ہاتھ کھینچیں تو آپ کو تکلیف ہوگی. اور گھوڑوں کی طاقت، جن گھوڑوں کو چنا کھلایا جاتا ہے، 4 گھوڑوں کو چاروں طرف پیروں اور ہاتھوں میں رسی باندھ کر کے دوڑا دیے گئے تو کیا حال ہوگا؟ دونوں ہاتھ اکھڑ گئے ہوں گے، دونوں پیر اکھڑ گئے ہوں گے، لیکن زبان پر صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب باری آئی بیٹے کی. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنے نبی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم تجھ پر ایمان لے آتے ہیں. کیونکہ حدیث قرآن شریف میں ہے اگر آج کے ڈیٹ میں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے آپ کو، اگر آپ کو اتنی ہمت ہے کہ آپ مقابلہ کر سکیں تو آپ کہہ دیں کہ ہم جے شری رام کا نعرہ نہیں لگائیں گے. جیسا کہ آج کل حالت یہی ہے نا، جے شری رام بلند کرو کہو. اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کہہ دو کہ ہم نہیں لگائیں گے. لیکن آپ کے پاس طاقت نہیں اور آپ کو ڈر ہے کہ اگر نہیں بولیں گے ہماری جان کا خطرہ ہے، تو آپ جے شری رام کا نعرہ لگا سکتے ہیں. تو حضرت عمار جو تھے انہوں نے لگا دیا جے شری رام، اور ان دونوں نہیں لگا، دونوں کی جان چلی گئی. انہوں نے لگا دیا، ان کو چھوڑ دیا گیا. لیکن یہ ہمیشہ ڈرے رہے کہ میرا ایمان تو نہیں نکل گیا سینے سے. فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وہ مسلمان جس کی زبان اگرچہ وہ جے شری رام کا نعرہ بلند کر دے لیکن دل اللہ کی طرف مائل ہے، دل میں اللہ اور اس کے رسول ہیں، تو وہ مسلمان ہے، اس کا ایمان نہیں نکلا ہے. حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کے بعد بہت زیادہ پریشانیاں آتی رہی. وہ دیوار پر ٹیک لگائے ہوئے تھے. اللہ کے نبی سے کہا یا اللہ کے نبی، ہم دوسرے علاقے سے آئے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم آئے تھے کہ ہم پر ہماری پٹائی ہوں، ہماری ہر وقت ہم پر ظلم ڈھائے جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا عمار صبر کرو، عمار صبر کرو، ایک وقت آئے گا کہ زمانہ تمہیں سلام کرے گا. اور حضرت عمار نے صبر کیا. اور یہی وہ موقع تھا، ایک غزوہ صفین کا واقعہ پیش آیا جس میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت نے شہید کر دیا. خیر، تو یہ شہادت کا جو دور چلتا رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور شہادت ہر مومن کی ایک نیت ہونی چاہیے. اس چیز کو سمجھ لیجیے. آپ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر شہادت ہماری زندگی کا مقصد نہ ہو تو ہم مومن نہیں ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جنگجو تھے. وہ زمین پر پیر رگڑتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ، مجھے کیوں نہیں تو شہادت دے رہا ہے. شہادت کا مطلب اللہ کے راستے میں جاؤ، آپ کے گھوڑے کے پیر کاٹ دیے جائیں اور آپ کا خون بہا دیا جائے، یہ ہے شہادت. اور یہاں پر اگر کہہ دیا جائے 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیے تو ہماری جان نکلنے لگتی ہے. وہ صحابہ کرام نکلتے تھے، ان کا مقصد بھی ایک اللہ کے آواز کو بلند کرنا ہوتا تھا. اور آج ہمارے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے تو بس قربانی مانگی ہے، مال کی قربانی دے دو، تھوڑے وقت کی قربانی دے دو. ہماری قربانی نہیں ہو پا رہی اس میں بھی. اب اس زمانے کے ہم یہ کہتے صحابہ کرام پر اللہ کی مدد آئی، ارے وہاں تو خون بہایا جا رہا ہے، وہاں پر تو گھروں کو چھوڑا جا رہا ہے، گھر سے باہر نکلنا امید نہیں کہ گھر کے واپس لوٹو. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سالی ہیں. حضرت ابو بکر کی یہ بیٹی ہیں. کیا نام ہے؟ حضرت اسماء. کیا نام بتائیے؟ حضرت اسماء. ان کے لڑکے کا نام ہے عبداللہ. ہاں، عبداللہ نام ہے بیٹے کا اور ماں کا نام ہے اسماء، اور اسماء ہے اللہ کے نبی کی سالی، ابو بکر کی بیٹی. ان کا واقعہ میں سناتا ہوں. عبداللہ بن زبیر کا مقابلہ ہوا دشمن سے. اس وقت حضرت اسماء جو ماں تھی وہ نابینا ہو چکی تھی، کیونکہ تقریباً 100+ عمر ہو چکی تھی. نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی تھی. اپنے بیٹے سے کہا جاؤ دشمن سے لڑو، دین نہیں جھکنا چاہیے، اسلام کا سر نہیں جھکنا چاہیے، اسلام کا جھنڈا ہمیشہ اوپر رہنا چاہیے. تمہاری گردن کٹے کٹ جانے دینا لیکن گھر مت آنا. دشمن کھڑے ہیں سامنے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا آتا ہے ملاقات کرنے کے لیے. وہ تھی نابینا تھی. ملاقات کرنے کے لیے جب آتے ہیں وہ، تو ماں کو لگا کہ میرے بیٹے نے بدن میں لوہے کا کچھ پہن رکھا ہے جس کو زرہ کہا جاتا تھا. زرہ کا مطلب کوئی تلوار لگے تو زرہ کا تلوار کام نہیں کرتی تھی. ماں نے کہا بیٹا تو نے کیا پہن رکھا ہے؟ یہ کہا اما جان یہ زرہ ہے، تلوار اگر لگے گی مجھ پر تو تلوار ہمارے بدن نہیں کٹے گا. کہا بیٹا زرہ اتار دے، زرہ اتار دے، جا کر لڑ، شہید ہو جا تو اللہ کے راستے میں. نکل گئے اللہ کے راستے میں، شہید ہو گئے.
اماں کو بلایا گیا، کیا بلاؤ اس اندھی کو، بلایا گیا. حضرت اسماء گئی، نابینا تھی، اپنے بیٹے کے جسم کو چھوا اور پتہ ہے کیا جملہ کہا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے 100 بیٹا بھی مجھے دیا ہوتا تو میں اس دین کے لیے قربان کر دیا ہوتا، مجھے پرواہ نہ ہوتی. کیا اتنی ہے ہمارے اندر، اتنی ہمت ہے؟ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کرو. کیا ہو سکتا ہمارے بیٹے کے واسطے سے کسی ایک کی اصلاح ہو جائے، کوئی ایک راہیاب ہو جاوے. یہاں تو جماعت کا کام ہی نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی میرے واسطے سے، ایک آدمی اگر نماز پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پوری زندگی نماز پڑھتا ہے، ہم ویسے جنت چلے جائیں گے. ہمیں تو بس اپنی نماز کی فکر ہے. ایک لائن سے دوسری لائن نہیں ہو رہی اس مسجد میں. اللہ کرم ہے کہ ایک لائن ہو رہی ہے، لیکن نیا چہرہ نہیں آ رہا ہے. نئے چہرے کی فکر کون کرے گا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو پڑھ لی نماز، ہماری ذمہ داری اتر گئی. نہیں اتری ہے. آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہم کیوں نہیں کوشش کریں اپنے بیٹے پر؟ ہر کسی کے پاس بیٹا ہے. ایک نہیں تو 2 دن 3 دن، ایک ہفتہ تو لگے گا نا، 1 سال تو لگے گا نا. آپ 1 سال لگاتے لگاتے مر جاؤ، لیکن اللہ کے دربار میں آپ کو یہ کہنا نہ پڑے کہ اے اللہ میں کچھ نہیں کر سکا، میں تو آپ کے سامنے آ چکا، میں تو دعوت نہیں دے سکا. اللہ فوراً جہنم میں پھینک دے گا. دعوت دیتے دیتے مر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا شمار مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے لسٹ میں فرما دیں گے. یہ بیچارہ دعوت دیتے دیتے مرا ہے. ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، اس بات کو سمجھ لیجئے. ہدایت آپ نہیں دے سکتے ہیں. آپ 1000 حج کر لیجئے، آپ رات کا تہجد پڑھتے رہیے، آپ دن رات اللہ اللہ کرتے رہیے، لیکن اگر آپ یہ سوچ لیں گے کہ پوری بستی کو ہم دعوت دیں اور پوری بستی مسجد کی طرف آ جاوے، یہ بھول جائیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری بستی آپ کی دعوت کی طرف آ جاوے. ہدایت دینے کا کام اللہ کا کام ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی ہے. کہاں 80 لوگوں نے صرف اسلام قبول کیا. ہم اور آپ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کن کو مولوی صاحب سے مولوی نو دیکھو دعوت دے چاہتے سنوین کری. نہیں، یہ ذمہ داری اللہ کی ہے. ہدایت دینا نہ دینا اللہ کی ذمہ داری ہے. ہمارا جو کام ہے صرف دعوت دینا ہے. لہذا آج سے ہم لوگ ہر کوئی عہد کریں، ہر ایک اپنا بیٹے کو لائے. کسی دوسرے کو ہم چھوڑ دو نا بھائی، کیا دوسرے کی فکر کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر سے دعوت کا کام کریں نا. اپنا بیٹا تو بگڑ رہا، دوسرے بیٹوں کی فکر کر رہے ہیں. ہماری بیٹی بگڑ رہی، دوسروں کی بیٹی کی فکر کر رہے ہیں. ہر کوئی اپنے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑیے، زبردستی مسجد میں لائیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ اللہم و بحمدہ.